بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا پارہ نمبر 23 ہے جس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 22ویں پارہ کے آخر میں ان انبیاء کا تذکرہ ہو چکا جنہیں اللہ نے ایک بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ہدایت کی راہ پر چلنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو ضرر پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء علیہ السلام کی اتباع کی تلقین کرے۔ جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو وہ سب اس پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کی ہے اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے ٹھہرایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مشرک قوم کا انجام بتایا جا رہا ہے، وما انزلنا علی قومہ من بعد من جند من السماء، کہ جب قوم کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا۔ فرمایا کہ ہمیں کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک چنگھاڑ ہی کافی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک ہی فرشتے نے چیخ ماری اور پوری بستی کے کلیجے پھٹنے کی وجہ سے ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار ذکر ہوئے ہیں، ان میں 3 قسم کے دلائل کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ایک یہ کہ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، دوسرا رات اور دن، سورج اور چاند کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ کیسے وہ اپنے مدار میں چلتے ہیں، تیسرا کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں تو ان کے بارے میں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ یاسین قیامت کی ہولناکیاں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے۔ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سورہ اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار کے سور سے حی و قیوم کے سوا سب کو موت آ جائے گی اور کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ پھر تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حقیقی اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مومنین متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرم جو کہ دنیا میں صلحاء کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی تو فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تو پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے فلاں فلاں جرائم اور گناہ کیے تھے۔ پھر مشرکین کی تردید کی جا رہی ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو شعر کا علم نہیں دیا اور نہ ہی شاعری پیغمبر کی شان کے لائق ہے، یہ تو نصیحت کی بات ہے اور نہایت واضح قرآن ہے۔ کفار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی۔ پھر اس سے آگے مشرکوں کی حماقت کے متعلق بیان کیا گیا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ مکہ مکرمہ میں عاص بن وائل ایک مشرک تھا جس نے ایک بوسیدہ ہڈی لی، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، ہم نے اس کو نطفے سے بنایا، جس خدا نے پہلے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ آگے 2 درختوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو خدا سبز درختوں سے آگ پیدا کرتا ہے اس کے لیے بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں۔ سورت کے اختتام پر فرمایا گیا، کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے سورت صافات ہے۔ سورت صافات مکی سورت ہے اور اس کی ابتدا والصافات صفا کے الفاظ سے ہوئی، اسی نام سے ہی اس سورت کو بھی موسوم کیا گیا۔ اس سورت میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کا اس بات کیا گیا، اور مشرکین کے ایک غلط عقیدے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، اس کی تردید کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنات کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ تو اس صورت ابتدا میں مشرکین کی تردید کی گئی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی 3 قسمیں کھائیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی شیاطین جب عالم بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فرشتے ان کو روکتے ہیں۔ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔ یہاں مشرکین کی تردید فرمائی اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک طبقہ ملائکہ کی عبادت کرتا تھا اور ایک طبقہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتا تھا۔ تو ملائکہ کی قسمیں کھا کر یہ بتایا گیا کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس کے بعد یہ سورت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص بیان کرتی ہے۔ تو پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں کو دردناک عذاب سے بچا لیا گیا، باقی سب قوم کو ختم کر دیا گیا۔ طوفان نوح کے بعد زمین پر جو نسل انسانی چلی وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی نسل سے ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جو 2 مرحلوں میں بیان ہوا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ تو پہلے مرحلہ میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کی سالانہ جشن میں شرکت سے معذوری ظاہر کی، کیسے ان کے بتوں کو توڑا، اور مشرکین نے انہیں زندہ جلانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ کے آدمی تھے۔ پھر اس سے آگے دوسرے مرحلہ کا بیان ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امتحان میں کامیابی ہوئی، جب اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے تھے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ انہیں ذبح کر رہے ہیں تو بیٹے سے رائے لی۔ بیٹے نے فرمایا جو آپ نے دیکھا ہے کر گزریے۔ یہ اگرچہ خواب تھا لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کی تعمیل کی، لیکن اللہ جل جلالہ نے جنت سے مینڈا بھیجا اور وہ ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بچ گئے۔ یہ امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ پھر چوتھا واقعہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو باعل نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ اس بت کے نام پر بالا بکہ نامی ایک شہر آباد تھا، جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ پانچواں قصہ حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جنہیں اردن کے اطراف میں سدوم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے اور بہرے ہو چکے تھے، تو پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ تھے۔
تو بالآخر عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ پھر اس کے بعد آگے چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ تو جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا، تو حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی میں مبعوث ہوئے، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، مگر قوم نے نہ مانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور آپ خود اس بستی سے حکم خداوندی کے آنے سے پہلے چلے گئے۔ قوم نے گڑ گڑا کر توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، قرآن اندازی میں آپ کا نام آیا، پانی میں گئے تو مچھلی نے منہ میں لے لیا، پھر کچھ وقت یا دنوں بعد باہر نکالا۔ پھر اس سے آگے مشرکین کی تردید کی گئی، فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون۔ شروع صورت میں بیان کیا جا چکا کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے تھے، یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں کرتے، شرم کے مارے زندہ دفن کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے اور نہ بیٹیوں کی، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورت کے آخر میں آپ کو معاندین سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ کی حمد و تسبیح بیان کی گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مشرکین نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کی تردید میں فرمایا کہ اللہ پاک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانا، تو فرمایا وسلام علی المرسلین، سلامتی ہے انبیاء علیہ السلام پر۔ مشرک لوگ شرک کا ارتکاب کرتے تھے، تو فرمایا والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر اس سے آگے سورۃ صاد ہے۔ سورۃ صاد مکی صورت ہے اور اس صورت کی ابتدا حرف صاد یعنی حروف مقطعات سے ہوئی، تو اسی مناسبت سے اس کا نام صاد رکھا گیا۔ تو اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی، اور یہ قسم یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ فرمایا کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں، انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موت حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ تو کیا فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ جناب ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا حق نبھاتے تھے۔ آخری عمر میں مشرکین ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، تو ہم انہیں ان کے دین اسلام پر چلنے سے منع نہیں کریں گے۔ جب جناب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ایک ایسے کلمہ کی دعوت نہ دوں کہ جس سے پورا عرب و عجم ان کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پیش کیا، تو انہوں نے تعجب میں کہا کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ سارے لوگ چلے گئے، اور اس موقع پر سورۃ صاد کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ تو گزشتہ قوموں کے متکبرین مکذبین کا انجام بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اور ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اور ان کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، نصف شب سوتے تھے اور نصف شب عبادت کرتے تھے۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ تھے، جلیل القدر نبی تھے، انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور سحر طاری کر دینے والی آواز اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی تھی۔ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے، جب حمد باری تعالیٰ میں رطب اللسان ہوتے تو پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی اجتہادی خطا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 بندے بھیجے جو دیوار پھلانگ کر حضرت کے پاس آ گئے۔
حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے اپنے جھگڑے کا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ چاہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ میرا تو امتحان ہو گیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے۔ یہاں کچھ آیات میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ ان کی سلطنت وسائل و اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی، اور ان کے لیے ہوا اور جنات مسخر کر دیے گئے تھے۔ تو کیا فرمایا، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جنگ و جہاد کے لیے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ نے ان گھوڑوں کا معائنہ کیا اور اتنے مشغول ہو گئے کہ آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، فرمایا ان گھوڑوں کو دوبارہ لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں قربان کر دیا۔ پھر حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہواؤں، پرندوں اور جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی، یہاں ان کی شفا کا بیان ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم خداوندی سے ضمیر پر پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے نہائیں اور اسے پئیں۔ صحت مل گئی۔ بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ شیطان حضرت کی اہلیہ سے ملا کہ میں طبیب ہوں، آپ کے شوہر کا علاج کروں گا۔ گھر والی نے حامی بھر لی۔ شیطان نے کہا میری ایک شرط ہے کہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ اس طبیب نے اسے شفا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا تو آپ کو غصہ آیا کہ وہ تو شیطان تھا۔ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ جب صحت یاب ہوئے تو پریشان تھے کہ قسم پوری کرتا ہوں تو وفادار بیوی کو تکلیف ہوگی، نہیں کرتا تو خانس ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں، قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تعریف بیان کی۔ اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اور پھر سورت کے اختتام میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا، نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے سورت زمر ہے، تو سورت زمر مکی سورت ہے اور زمر کا معنی گروہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام الزمر رکھا گیا۔ اس سورت کا اصل موضوع اور محور عقیدت توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا خاتم الانبیاء علیہ السلام کے عظیم معجزہ قرآن کریم کے تذکرہ سے ہوئی۔ بتایا گیا کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ عبادت کو اللہ کے لیے خاص رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ اگلی آیات میں انداز بدل کر رب العالمین کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کی گئیں اور شرک کی پرزور تردید کی گئی۔ اور اسی طرح یہاں ایک انسانی تخلیق کے متعلق بھی ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں کیسے پیدا فرماتے ہیں۔ ابتدا میں مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی کہ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء۔ مشرکین یہ مانتے تھے کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ بتوں اور فرشتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے تھے، اس نظریے سے کرتے تھے کہ یہ خوش ہو کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ یہاں ان کی تردید کی گئی کہ عبادت تو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ شفاعت کے لیے 2 شرطیں ہیں، شفاعت کرنے والا اللہ کے ہاں مقبول ہو اور جس کی شفاعت ہونی ہے وہ قابل مغفرت ہو۔ یہاں دونوں شرطیں مفقود ہیں، جو سفارش کیسے کریں گے۔ پھر اس کے بعد اسلام کے متعلق ذکر کیا گیا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام
فهو علی نور ابن ربی، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے قلب کو وسیع فرما دیتے ہیں، یعنی احکام شریعت کو سمجھنا پھر ان پر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس کی نشانی پوچھی تو فرمایا جنت کی طرف انسان کا رجوع ہو جاتا ہے، دنیا کے دھوکے سے بچتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ پھر آگے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، تو ایک غلام مختلف آقاؤں کی ملکیت میں ہو، ایک آقا اسے اپنا کام کہے اور دوسرا آقا اسے اپنا کام کہے، تو وہ غلام پریشانی میں مبتلا ہو کر کہے کہ میں کس کا کہا مانوں، اور دوسرا وہ غلام ہے جو صرف ایک ہی آقا کی ملکیت میں ہے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح مشرک کئی خداؤں کو مانتا ہے، اب وہ پریشان ہے، کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کو کوئی یکسوئی میسر نہیں ہوتی، جبکہ موحد جو ہے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی سے یکسوئی حاصل کرتا ہے۔ موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو، تو یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان ہی کی امید رہے گی۔ پھر جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے قلبی سکون اور رافت پر یقیناً بادشاہی قربان کی جا سکتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔